الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین. یہاں پر اس سپارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے انہی فرشتوں کا ذکر کیا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی تھی. اور وہی فرشتے بعد میں لوط السلام کے پاس بھی پہنچے تھے اور ان کی قوم پر عذاب کا ذکر کیا تھا کہ تم پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے کہ اس نے تم پر پتھروں کی بارش کی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ وہی فرشتے بشارت دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور انہی فرشتوں کے ذریعے قوم لوط کو تباہ و برباد بھی کر دیا گیا تھا. فرمایا کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئے تو ہم نے ان پر مٹی کے بنے ہوئے پتھر پھینکے اور وہ پتھر نشان زدہ تھے. یعنی جس بندے نے جس پتھر سے مرنا تھا اس کا نام اس پہ لکھ دیا گیا تھا. تو چنانچہ اللہ العالمین نے اہل ایمان کے سوا باقی پوری قوم کو، پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا تھا. اور یہاں مزید اور انبیاء کے واقعات بھی بتائے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہود ہیں، صالح ہیں، نوح ہیں. یہ انبیاء کے واقعات بتا کر در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس سے قبل بھی سابقہ انبیاء کی تکذیب اور مخالفت ہوئی ہے، لیکن عالمین نے ان اقوام کا بدترین انجام کیا ہے کہ وہ قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں. اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. قرآن مجید میں اللہ العالمین نے انسان و جن کی تخلیق کے دو مقصد بیان کیے ہیں. ایک تو یہاں بیان کیا ہے عبادت کے لیے، اور ایک اور مقصد اور بھی ہے جو سورہ ہود میں بیان کیا گیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے انسان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. احسن سے مراد وہ عمل جو اخلاص اور سنت رسول کے مطابق کیا جائے. تو یہ دو مقصد ہیں ہماری تخلیق، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور نمبر دو کہ کون احسن عمل کرتا ہے. اس کے بعد سورۃ طور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں. قسم طور پہاڑ کی. طور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جس پہ درخت لگے ہوئے ہوں، اور جو پہاڑ درخت سے خالی ہو اسے جبل عربی میں کہا جاتا ہے. تو قسم طور پہاڑ کی، یہ وہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا. اس پہاڑ کی قسم. وہ کتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم. اس سے مراد لوح محفوظ ہے. والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم. یہ بیت معمور جو ہے 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے کہ جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم. اس سے مراد آسمان ہے. والبحر المسجور، اور قسم ہے ان سمندروں کی جس میں آگ بھڑکا دی جائے گی. قرب قیامت، جب قیامت قائم ہوگی، انہی سمندروں میں جہاں پانی ہے یا آگ کو بھڑکا دیا جائے گا. اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے. وہ بات کیا ثابت کی؟ کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ 5 قسمیں کھائی ہیں اس بات پر کہ کافروں پر اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ما لہم من دافع، کوئی بھی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے. یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ثابت کرنے کے لیے 5 قسمیں اٹھائی ہیں. ان میں مناسبت کیا ہے؟ اس میں مناسبت ہے. دیکھیں طور پہاڑ وہ پہاڑ ہے
کہ جہاں رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کے 70 بندوں کو عذاب دیا تھا، تو اس پہاڑ پر ایک دفعہ عذاب آ چکا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ نے عذاب کے لیے بطور گواہی جو ہے اس پہاڑ کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو بیت معمور ہے، کیونکہ یہ 7ویں آسمان پر ہے اور آسمان سے عذاب کا نزول بھی ہوتا ہے، اور یہ جو سمندر آگ بھڑکا دی جائے گی، چونکہ یہ آگ بھی اللہ کے عذاب کی علامت ہے، تو اللہ نے ان چیزوں کی قسم اٹھائی ہے کہ جن کا تعلق عذاب کے ساتھ تھا، تو اس لیے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، فرمایا یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، اس دن آسمان ہلا دیا جائے گا اور یہ زمین کو تہس نہس کر دیا جائے گا، اور اس دن جو ہے جہنمیوں کو دھکے دے دے کر جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے آگے عالمین نے اپنے کا احسان ذکر کیا ہے جو اہل ایمان پر اللہ کرے گا قیامت والے دن۔ وہ احسان کیا ہے؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ایمان میں ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی، یعنی ماں باپ بھی اہل ایمان، اولاد بھی اہل ایمان، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ الحقنا بہم ذریتہم، ہم قیامت والے دن اولاد کو ماں باپ کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اولاد کو دیکھ کر کہ جہاں ہم ہیں وہیں ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ آ گئی ہے۔ اور ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک بنے اور جنت میں ہمارے ساتھ رہے۔ یا احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ماں باپ کے عمل زیادہ اعلیٰ تھے، اولاد کے عمل تھے لیکن ماں باپ کے برابر نہیں تھے، نیکی میں کوتاہی تھی اولاد کی۔ اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ ماں باپ کے عمل میں کمی کر کے ان کو اولاد کے برابر نہیں کیا، بلکہ اولاد کے اعمال کو بڑھا کر جو ہے انہیں ماں باپ کے برابر کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان احسان ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں جنت میں ماں باپ اپنے اولاد کی درجہ بلندی کے سبب بنتے ہیں، جیسے اولاد اپنے ماں باپ کے لیے درجات اولیٰ کا سبب بنتی ہے، اسی طرح ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے درجات اولیٰ کا سبب بنتی ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک انسان جب فوت ہوتا ہے اور جنت میں اچانک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، وہ سوال کرتا ہے یا اللہ یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ جواب دے کہ بھی استغفار ہی والا دکھا، دنیا میں تیرے بیٹے نے تیرے بچے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، ہم نے تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے درجات اولیٰ کا سبب بنیں گے اور اولاد اپنے ماں باپ کے لیے درجات اولیٰ کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ماں باپ کے عمل کم نہیں کرے گا اولاد میں برابر کرنے کے لیے، بلکہ اولاد کے عمل کو بڑھا کر انہیں ماں باپ کے برابر کر دیا جائے گا۔ اس کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کفار مکہ تان مارا کرتے تھے کہ آپ کاہن ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ شاعر ہیں، اللہ نے جواب دیا میرے پیغمبر نہ تو آپ کاہن ہیں، نہ آپ مجنون ہیں اور نہ آپ جادوگر ہیں، یہ سب ان کی منہ کی باتیں ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فصبر، آپ صبر کیجئے، اور وسبح، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اور رات کو بھی کچھ حصہ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ یعنی کفار کے تانوں کے مقابلے میں پیغمبر کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور ذکر و اذکار پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سورۃ نجم کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا ہے، اور اللہ نے قسم اٹھائی ستارے کی کہ مجھے قسم ہے ستارے کی کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ پیغمبر کیا ہے؟ راہ سے ہٹا ہوا نہیں ہے، یہ جب بھی کلام کرتا ہے بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی صداقت کو بیان کیا گیا کہ میرا پیغمبر اپنی مرضی سے اپنی رائے سے بات نہیں کرتا، وہ جب بھی بات کرتا ہے ان هو الا وحی یوحی، وحی کے مطابق بات کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ آپ کی زبان ناطق وحی تھی، آپ نے جب بھی کلام کیا ہے اللہ کی وحی کے مطابق بات کی ہے۔ تبھی تو سوال کیا تھا صحابی رسول نے، عبداللہ بن عمر نے اللہ کے پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں اور لوگ مجھے اعتراض کرتے ہیں کہ عبداللہ تم نبی کی ہر بات لکھتے ہو، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کے اندر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اکتب، تم لکھو،
میری زبان سے سوائے حق کے کچھ اور نہیں نکلتا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی بعض اوقات ہنسی مذاق بھی جب کیا کرتے تھے دل کی خوشی کے لیے، تو وہ بھی آپ کی جو ہوتی تھی مزاح، اس میں بھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا. جیسے آپ نے آواز دی حضرت انس کو، یا ذو الاذنین، اے دو کان والے ادھر آ. اب ہر بندے کے دو کان ہوتے ہیں. یہ بڑھیا خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی کہ اللہ کے نبی کے بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے. فرمایا کہ بوڑھا کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یقینی بات ہے، سب انسان جوان بنا کر ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو اس قسم کا جو مزاح اللہ کے پیغمبر کرتے تھے اس میں بھی کذب اور جھوٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ بھی سچائی پر ہوا کرتا تھا. تو یہ اللہ کے پیغمبر کی شان ہے کہ آپ ناطق وحی ہیں، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں. اور یہاں پھر مسئلہ معراج بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی اور 7ویں آسمان پر لے جایا گیا اور جنت کا نظارہ آپ نے دیکھا، جہنم کا آپ نے مشاہدہ کیا. اور قرآن نے کہا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ہم نے اپنے پیغمبر کو معراج کے موقع پر اپنی بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائی تھی. وہ نشانیاں کیا دکھائی گئی آپ کو؟ اللہ کے نبی کو معراج کے موقع پر جو نشانی دکھائی گئی تھی، نمبر 1، آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا، شق قلب، شق صدر، کہ سینے سے لے کے ناف تک اس کو چیرا گیا اور آپ کا دل باہر نکالا گیا اور اسے آب زمزم سے دھو کر جو ہے اسی مقام پر فٹ کر دیا گیا. یہ اللہ کی نشانی ہے اس لحاظ سے کہ یہ اس دور میں سینہ چاک کیا گیا کہ جس دور میں طب یا سائنس نہیں تھی، آپریشن کا سامان نہیں ہوتا تھا. اس دور میں دل نکالا گیا باہر، اور کسی کا دل باہر نکالنا یہ موت کے مترادف ہوتا ہے. جب ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے، بائی پاس ہوتا ہے، دل باہر نکال لیتا ہے، تو انسان کی موت ہوتی ہے. تو اس دور میں جب طب و سائنس کا دور نہیں تھا، اس دور میں دل نکالا گیا، اس کو دھو کے اسی مقام پر فٹ کر دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اور ایک نشانی آپ کو یہ بھی دکھائی گئی تھی کہ جس براق پر بٹھا کر آپ کو معراج بیت المقدس لے جایا گیا تھا، وہ براق بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی کہ جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قلم جاتا تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بیت المقدس پہنچ کر آپ نے انبیاء کو جماعت کروائی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی جو آپ کو دکھائی گئی. اور ایک نشانی یہ بھی تھی معراج کے موقع پر کہ وہ براق، وہ سواری جس پہ آپ سوار ہو کے بیت المقدس پہنچے تھے، اس سواری کو وہاں باندھ دیا گیا اور ایک سیڑھی لائی گئی جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا تھا. وہ سیڑھی بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانی تھی. اور پھر ایک انسان کا اوپر چڑھنا آسمان پر، یہ خود اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانی ہے. اور ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا. یہ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ ایک مقام کا نام ہے. یہ ہدف آخری، جو چیز بھی زمین سے اوپر جائے گی اس کا انتہا اسی مقام پر ہوتا ہے. منتہا اس کو اس لیے کہا جاتا ہے. اور جو چیز بھی آسمان سے اترے گی زمین کے لیے اس کا اختتام وہیں پر ہوگا. جو زمین چیز یہاں سے جائے گی اس کو وہاں سے وصول کر لیا جائے گا، یہاں والا اوپر نہیں جائے گا. اور جو اشیاء اوپر سے نیچے اترنی ہے ان کو بھی وہیں سے وصول کیا جائے گا. اس لیے اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. یہاں پر بیری کا درخت بھی اللہ کے نبی نے دیکھا تھا، اس کے بڑے بڑے بیر تھے. اور میں کہ یہاں پہ میں نے سونے کے پروانے بھی دیکھے اور قلم چلنے کی میں نے آوازیں بھی سنی. یہ اقلام تقدیر کے اقلام چل رہے تھے. یہ تمام چیزیں، بیت معمور بھی اللہ کی نشانی آپ کو دکھائی گئی معراج کے موقع پر. تو یہ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو معراج کے موقع پر اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی تھی. دیکھیں معراج پر حق ہے، اللہ کے پیغمبر کو کروائی گئی ہے. اور یہ آپ کی معراج جو ہے جسد عنصری کے ساتھ ہے. یہ کوئی کشف نہیں تھا، یہ خواب نہیں تھا، یہ بلکہ آپ کو روح اور جسم سمیت جو ہے آپ کو معراج کروائی گئی ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے. جس کے بعد لوگ یہ باور کراتے ہیں اہل بدع کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ کا دیدار بھی ہوا تھا. نہیں، دیدار نہیں ہوا ہے. دنیا کی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے فرمائش کی تھی ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں نے تو یہ دیکھنا ہے. کہ لن ترانی، دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ کی ملاقات یا آپ کو دیدار نہیں کروایا گیا تھا.
اور یہاں جو قرآن نے ذکر کیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ وہ قریب ہوا اور نیچے اتر آیا، اتنا قریب ہوا کہ جیسے دو کمانوں کے فاصلہ ہوتا ہے. کمان دیکھا ہوگا بالکل یوں بنا ہوا ہوتا ہے، جتنا کھینچیں گے آپ اس کے وہ جو دونوں طرف ہوتے قریب آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ اترا کون تھا، قریب کون آیا تھا؟ یہ جو بدعتی لوگ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات نیچے اتر آئی عرش سے، جو ہے یہ ادھر سے پیغمبر آ گیا تو دونوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی. یہ تفسیر باطل ہے. یہ اس سے مراد یہ ثم دنا فتدلی جبریل علیہ السلام ہے کہ وہ قریب آگے اللہ کے پیغمبر کے، اتنا قریب آگے کہ فکان قاب قوسین او ادنی، جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے اتنا قریب اللہ کے پیغمبر کے وہ آ چکے تھے. تو یہاں رب العالمین کا دیدار اللہ کے پیغمبر کو نہیں کروایا گیا. اس کے بعد سورۃ القمر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اس کے آغاز میں اللہ کے پیغمبر کا عظیم الشان ایک معجزے کا ذکر کیا گیا ہے، شق قمر. کفار مکہ آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ اپنی صداقت پر کوئی معجزہ، کوئی نشانی آپ پیش کریں، اور خود ہی کہا کہ جو یہ چاند ہے نا اس کے 2 ٹکڑے آپ کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور جب 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو یہ جو ایک پہاڑ تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف گرا اور ایک اس طرف گرا تھا. تو یہ شق قمر جو ہے یہ معجزہ ثابت ہے، یہ آپ کی عظیم الشان نشانی ہے. لیکن یہاں پر 2 باتوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے اشارے سے نہیں ہوئے تھے. ہمارا یہ مارکیٹ میں بات معروف ہے کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. یہ بات ثابت نہیں ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے نبی کے اشارے پر نہیں ہوئے ہیں. اور ایک بات یہ معروف ہے کہ چاند کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کے نبی کے بغل کے نیچے سے باہر نکلا تھا. یہ بات بھی ثابت نہیں ہے. تو شق قمر یہ معجزہ ثابت ہے لیکن ہاتھ کے اشارے سے ثابت نہیں ہے. یہ سورۃ قمر میں انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، ان کی قوموں کا انجام بیان کیا ہے. یہ تمام باتیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اللہ کے پیغمبر کو تسلی ہو جائے کہ جیسے کفار مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، تو سابقہ انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا ہے. اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سورۃ الرحمن کے بارے میں بہت سی روایات معروف ہیں ہمارے ہاں، لیکن اکثر روایات جو ہیں وہ ضعیف ہے، بلکہ بعض روایات موضوع اور من گھڑت بھی ہے. سورۃ الرحمن میں اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ہر نعمت کے بعد پوچھا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو میری کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ تو ہم جواب میں یہی کہتے ہیں، یا اللہ تیری کوئی نعمت جھٹلانے کے قابل نہیں ہے، تیری ہر نعمت کیا کمال درجے کی ہے، کوتاہی کمی ہماری ہے. یہ اور یہ جو جملہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 31 دفعہ اس کا استعمال ہوا ہے، اور وہ استعمال جو 31 دفعہ ہوا ہے وہ بھی حکمت کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہوا. اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں 7 دفعہ جہنم کا ذکر کیا ہے، اس کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے. تو جہاں جہنم کا ذکر آیا ہے 7 دفعہ، تو وہاں یہ جملہ 7 دفعہ لایا گیا، چونکہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور یہ جملہ اس مقام پر جہاں جہنم کا ذکر آیا ہے 7 دفعہ ذکر کیا گیا ہے. اور 2 دفعہ جو ہے یا 2 جنتوں کا ذکر کیا گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں ہیں. تو 2 جنتیں ہیں تو اللہ رب العالمین نے 16 دفعہ اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جنت کا 2 دفعہ ذکر آیا ہے، تو اس لحاظ سے 16 دفعہ اس کا ذکر ہوا، تو یہ جملہ 16 دفعہ لایا گیا ہے. یہ تو 16 وہ اور 7 وہ ہوتے ہیں، یہ 23 بن جاتے ہیں. جو باقی 7 ہیں یا 8 ہیں ان کا ذکر دیگر نعمتوں کے ساتھ کیا گیا ہے. یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے. تو اس سورہ میں العالمین نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اور سب سے بڑی نعمت پہلے بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ علم القرآن. اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے انسان کو. یہ اللہ کی سب سے بڑی انسان پر نعمت ہوتی ہے. باقی یہ فرمایا کہ شجر ہے، حجر ہے، یہ سورج، یہ چاند، اور یہ آسمان، یہ زمین، یہ نباتات، یہ تمام العالمین کی نعمتیں ہیں. یہ سمندروں کا آپس میں مل جانا، اور دریاؤں سے تم موتی اور مرجان نکالتے ہو، یہ تمام العالمین کی نعمتیں ہیں. پھر جہنم کا ذکر کیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، بالکل یہ اس کو لال کر دیا جائے گا، مجرمین کو پکڑا جائے گا. اس طرح العالمین نے پوری ان کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے. اور آگے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو انسان اللہ سے ڈر جائے گا اس کے لیے 2 باغات ہوں گے. اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے اس سے العالمین 2 باغات عطا فرمائے گا. تو یہاں 2 جنتوں کا ذکر کیا گیا ہے.
اور یہ دونوں جنتوں الگ الگ ہیں. ایک وہ جنت ہے جس کی ہر چیز سونے کی ہوگی، اور ایک وہ جنت ہے جس میں ہر چیز چاندی کی بنی ہوگی. اور جو جنت سونے کے ساتھ بنائی جائے گی یہ اصحاب المقربین کے لیے ہے، اور جو جنت چاندی سے بنائی جائے گی وہ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوگی. اور یہ دونوں جنتوں کی جو اشیاء ہیں ان میں فرق ہے. مثال سمجھ کہ ذوات افنان، جو جنت سونے والی ہوگی وہ ذوات افنان ہوگی، اس میں خوشے بھرے ہوئے ہوں گے. اور جو دوسری جنت اس کے بارے میں سمجھ کہ مدھامتان، وہ گھنے ہوں گے. یہ فرق ہے. یہ جو جنت سے بنی ہوگی سونے سے بنی ہوئی، اس میں کہ فیہما عینان تجریان، اس میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے. اور اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ عینان نضاختان، یعنی وہ چشمے جاری ہوں گے، اور اس کے بارے میں کہ وہ چشمے بہ رہے ہوں گے. تو دونوں کی نعمتوں میں العالمین نے فرق رکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ 2 دفعہ جنت کا ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس تناظر میں 16 دفعہ اس الفاظ کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ. فرمایا کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. یہ واقعہ جو ہے یہ قیامت کا ایک نام ہے. یہ فرمایا کہ اس کے وقوع میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. قیامت یقیناً واقع ہو کر رہے گی، کیونکہ کفار مکہ اس کا انکار کیا کرتے تھے. خافضۃ الرافعہ، اور یہ قیامت انسان کو پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی ہے. جو اہل ایمان ہیں انہیں قیامت کے دن بلندی عطا ہوگی، اور جو کفار ہیں وہ پست کر دیے جائیں گے. سورہ واقعہ کے تعلق سے ایک حدیث ہمارے یہاں معروف ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، کہ وہ اپنی بیٹیوں کو رات کو سونے سے قبل یہ سورہ پڑھنے کے حکم دیتے تھے. کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا ہے، غربت ختم ہو جائے گی. یاد رہے یہ روایت موضوع ہے، یہ من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورۃ واقعہ جو ہے رات کو پڑھنا ثابت نہیں ہے. یہ انسان پڑھ سکتا ہے جب مرضی چاہے، لیکن اس نیت سے حدیث سمجھ کے پڑھنا یہ قطعا اللہ کے پیغمبر ثابت نہیں ہے. یہ اور یہاں پہ العالمین نے ہمارے جب قیامت قائم ہوگی تو 3 قسم کے لوگ بن جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. پہلا گروہ کیا؟ اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والا ہوگا. دوسرا گروہ کون ہے؟ اصحاب المشأمہ، جن کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور تیسرا گروہ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو مقربین کا گروہ ہوگا. یہ 3 قسم کے گروہ ہیں. اصحاب الیمین بھی جنتی ہیں، اصحاب المقربین بھی جنتی ہیں، اور اصحاب المشأمہ، اصحاب الشمال جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ انسان برباد کر دیا جائے گا. تو اللہ سے انسان یہی دعا کرے کہ رب العالمین ہمیں مقربین میں شامل فرما دے. فرمایا کہ وہ سابقون السابقون، جو انسان سبقت کرنے والا ہے یہی مقربین میں شامل ہوگا. سبقت سے کیا مراد ہے؟ سبقت سے مراد یہ ہے کہ السابقون فی الدنیا، جو انسان دنیا میں نیک عمل میں سبقت اختیار کرے گا، پہل کرے گا، ہم السابقون فی الآخرہ، وہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا. دنیا میں مسابقت انسان کیسے کرے؟ انسان کوشش یہ کرے کہ صف اول میں آئے، جیسے ہی اذان ہو سب سے پہلے مچھی میں داخل ہو جائے. یہ جمعے کے دن انسان جلدی آئے، یا کہیں خیرات کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، ایک انسان سب سے پہلے کھڑا ہو، بڑھ کر جو ہے اسے تعاون دے دے. یعنی ہر کام کے اندر سبقت جو ہے اس کی بڑی شان ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انا سابق العرب، انا سابق العرب، وسلمان سابق الفارس، وبلال سابق الحبشہ، وصہیب سابق الروم. فرمایا کہ پورے عرب کی سرزمین میں مجھے سبقت حاصل ہے کہ کل قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور ایران کی سرزمین میں، فارس کی سرزمین میں پہلا جو جنتی ہوگا وہ سلمان فارسی ہوگا. اور حبشہ کی سرزمین میں پہلا جو جنتی ہوگا وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ہے. تو دین اسلام میں پہل کی بڑی اہمیت موجود ہے. تو صف اول میں آئیں، پہلے وقت میں آئیں، جمعے کے انسان جلدی چل کر آئے. تو یہ ساری شکلیں مسابقت کی ہیں، پہل کرنے کی ہیں. تو جو انسان دنیا میں پہل کرے گا عمل کے اندر، وہی انسان آخرت میں مقربین میں شامل کیا جائے گا. تو یہ 3 گروہ ہیں، اصحاب الیمین اور اصحاب المقربین. اور یہاں اللہ العالمین نے ان کے انعامات بھی ذکر کیے ہیں کہ ان کا کیا کیا ٹھکانہ ہوگا. اور انہی 3 گروہ کے بارے میں آخر میں فرمایا کہ فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. جو 3 گروہ ہیں نا
مقربین اور دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، ان کا خاتمہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو خاتمہ کیسے ہوتا ہے. فرمایا جو مقربین ہوتے ہیں جب ان کی روح نکلتی ہے تو حکم آتا فروح و ریحان، اے مقربین تیرے لیے خوشی بھی ہے اور اللہ کی طرف سے پھول بھی ہیں تیرے لیے، وجنت النعیم اور تیرے لیے نعمتوں والے باغات بھی ہیں. یہ اس کو کہا جائے گا جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ مقربین ہے. وہ اما ان کان من اصحاب الیمین، جو دائیں ہاتھ والا ہوگا جب اس کی روح نکلتی ہے تو فسلام لک من اصحاب الیمین، ملائکہ اس کو سلام کرتے ہیں اس کو جو ہے. اور جو تیسرا ہے جو گنہگار ہے اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم، گرم پانی اور اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. تو یہ جو تین لوگ ہیں نا، مقربین اصحاب الیمین، ان کی زندگی بھی اعلیٰ ہوتی ہے اور جب دنیا سے جاتے ہیں ان کا حسن خاتمہ ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ حدید ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز، خواہ وہ آسمان میں یا زمین میں. وہ بیان کیسے کرتی ہے؟ زبان حال کے ساتھ. ایک ہے زبان قال کہ جیسے ہم بولتے ہیں ایسے بولتی ہو، نہیں ہم اس کی بات سمجھتے نہیں ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ہو. تو قرآن نے کہا کہ ہر چیز آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور یہاں العالمین کے اوصاف بیان کیے ہیں، والأول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر وہی باطن ہے. یہاں لوگوں نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی ایک باطل تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، ہر چیز میں وہی اول ہے وہی آخر ہے. دنیا میں جو بھی وجود نظر آ رہا ہے یہ نعوذ باللہ اللہ کا وجود ہے. یہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی هو الاول، اللہ اول ہے. فلیس قبلک شیء، اللہ سے پہلے کوئی دنیا میں نہیں تھا. یہ انت الاخر، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں ہوگا، پوری دنیا فنا ہو جائے گی. الظاہر، تو سب پر غالب ہے، تجھ پہ کوئی غالب نہیں ہے. انت الباطن، تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہم سے بہت سی اشیاء مخفی ہے. یہ اس کی صحیح تفسیر ہے جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے. اور یہاں العالمین صحابہ کرام کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. یہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے مال خرچ کیا جہاد کیا، اعظم الدرجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے ان لوگوں سے، ان صحابہ سے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جہاد کیا اور مال خرچ کیا. یعنی فرق ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کے مابین درجات میں فرق ہے. یقینی بات ہے جب مکہ فتح ہو گیا تھا، اسلام غالب آ گیا تھا، عرب کی طاقت کچل دی گئی تھی، اس وقت اسلام لانا آسان تھا اور مال بھی بہت زیادہ موجود تھا. لیکن وہ لوگ عظیم تھے کہ جنہوں نے اس دور میں اسلام قبول کیا، کہ جس دور میں اسلام قبول کرنے کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے. تو ان کا درجہ زیادہ ہے. یہ لیکن فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو بس زبان ہوں گے، میرے نبی کے اصحاب پر بدتمیزی کریں گے. اللہ نے کا منہ بند کر دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابی چاہے مکہ سے پہلے مسلمان ہو یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو، فرق ضرور ہے لیکن جنت دونوں کے لیے ہے. جنت کا وعدہ دونوں سے کیا گیا ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. ان پر لوگ تان کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں ان پر جو ہے. قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے فرق ہے لیکن جنتی دونوں کو قرار دیا گیا ہے. اب اس سب سے آخر میں عالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے انبیاء کو بھیجا دلائل دے کر، نمبر 1، اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور لوہا بھی اتارا ہے. انبیاء کو ہم نے جب بھیجا دنیا میں کتاب دے کے بھیجا اور لوہا دے کے بھیجا. یہاں لوہے کا ذکر کیا گیا ہے چونکہ دعوت کے دو انداز ہیں. ایک دعوت کا انداز یہ کہ آپ کسی کو دلائل کا میدان میں سمجھائیں، اگر وہ قوم نہ مانے تو پھر لوہا استعمال کیا جائے گا. لوہے سے مراد کیا ہے؟ ویپن، کلاشنکوف ہے، ٹیٹی، یہ تلوار ہے، یہ نیزے، سب لوہے کی چیزیں ہیں. یہ معنی یہ کہ انبیاء کی جو دعوت ہے پہلے وہ معجزات کے ساتھ ہے، دلائل کے ساتھ ہے، لیکن پھر جو نبی کی دعوت قبول نہ کرے تو پھر جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ان سے جہاد کیا جائے گا. تو لوہا بھی العالمین نے آسمان سے اتارا ہے اور کتاب